السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ENG 502 لیسن نمبر 11 کا اسٹارٹ کریں گے۔ لینگویج کو دو بڑی برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے انٹرا ڈسپلنری، جس کے اندر ہم مائکرو لنگوسٹک کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں لینگویج کے ساتھ جیسے اس کی ساخت ہو گئی، اس کے الفاظ ہو گئے، الفاظوں کی آواز کیسی ہوگی، اس کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری برانچ آتی ہے انٹر ڈسپلنری برانچ، جس کے اندر ہم مائکرو لنگوسٹک کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں زبان کو، اس میں لینگویج کو معاشرے کے حساب سے، اس کے نفسیات کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں لینگویج کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں پہلے آتا ہے ہسٹوریکل لنگوسٹک، سوشل لنگوسٹک، سائیکو لنگوسٹک، پھر ایتھنو لنگوسٹک اور کمپٹیشنل لنگوسٹک۔ سوشل لنگوسٹک کی بات کرتے ہیں تو سوشل لنگوسٹک میں سوسائٹی اور لینگویج کا آپس میں تعلق کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ سوشولوجی، آنتھروپولوجی مطلب انسانی تہذیب سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کس طرح الگ الگ اداروں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سوسائٹی میں لوگوں کو ان کے کام اور ان کے طبقے کے حساب سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مڈل کلاس ہو گئی، ہائی کلاس ہو گئی۔ سوشل لنگوسٹک کا ماننا ہے کہ جیسے کلاس میں ڈفرینس ہوتا ہے، اسی طرح ان کی لینگویج میں بھی تھوڑا بہت ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایڈنبرگ ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر، اس میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہوم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، مطلب لو کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ہوم ورڈ یوز کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایک سینٹینس ہے آئی اینٹ فنش یٹ، یہ جو ہے زیادہ تر ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اینڈ کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ تر ورکنگ کلاس کے لوگ یوز کرتے ہیں، مڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے بولنے میں کچھ ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں، جیسے آئیڈیلیکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیڈیلیکٹ کیا ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے، آئیڈیلیکٹ کیا ہے، یہ ڈفرینٹ اسپیکٹ آف اسپیکنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہاں پہ جو ہے میں آئیڈیلیکٹ کا ورڈ جو ہے ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں، اور آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، ڈفرینٹ اسپیکٹ آف اسپیکنگ۔ اوکے، نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم سائیکو لنگوسٹک کی۔ تو سائیکو لنگوسٹک کے اندر زبان اور دماغی عمل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، مطلب لینگویج دماغ میں کیسے سمجھی جاتی ہے، اسے کس طرح پروسیس کیا جاتا ہے۔ لنگوسٹک اور نفسیات کا آپس میں تعلق ہے، اور اسے کوگنیٹو سائنس بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلی بار جیکب رابرٹ کاؤنٹر نے اپنی بک این آبجیکٹو سائیکولوجی آف گرامر 1936 میں استعمال کیا تھا کہ سائیکو لنگوسٹک اس بات کو اسٹڈی کرتا ہے کہ لوگوں میں لینگویج کو یوز کرنے کے لیے دماغی میکانزم کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں دو امپورٹنٹ کوشچن آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نے لینگویج کا یوز کرنے کے لیے کون سی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم لینگویج تو جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں پوری انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ، لینگویج کے یوز کے وقت کون سے دماغی عمل شامل ہوتے ہیں، جیسے ہم لیکچر کیسے سمجھتے ہیں، کسی کی بات کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، کوئی بک وغیرہ کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں۔ تو سائیکو لنگوسٹک یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دماغ میں الفاظ کیسے بنتے ہیں، پھر ان کے مطلب کس طرح سے پروسیس ہوتے ہیں، جملے کیسے بنتے ہیں، اور پھر بات چیت کس طرح سے ہوتی ہے۔ بچوں کو لینگویج سکھانے کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ پہلا جو ہے وہ لرننگ کرائیٹیریا، جس کے مطابق بچے کو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے۔ دوسرا جو ہے نیچرل کرائیٹیریا، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسل صلاحیت ہے اور بچے میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ نام چامسکی کی بات کی جائے تو وہ جو ہے اس فینامنا کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ نیچرل ہے، کیوں انسان کے اندر لینگویج سیکھنے کی، بولنے کی فطرتی صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت کا استعمال اور اسی صلاحیت کا استعمال کر کے بچے جو ہے لینگویج کی کمپلیکسٹی کو بھی سیکھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ بات کی جائے اپلائیڈ لنگوسٹک کی، تو اپلائیڈ لنگوسٹک جو ہے وہ لینگویج کی عملی پرابلم کے سولوشن کو پڑھتی ہے، اسپیشلی دوسری زبان یا غیر ملکی زبان سیکھنا۔ اپلائیڈ لنگوسٹک مختلف اسٹڈی کرائیٹیریا جیسے اسٹڈیز میں سوشلی ہو گیا، کلچری ہو گیا کہ کس طرح سے ضروری ہے۔ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ لینگویج کس طرح سکھائی جاتی ہے اور اس کا کلچر یا ماحول پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ میجر برانچز جو ہیں وہ اپلائیڈ لنگوسٹک کی، اس کے اندر بائی لنگوالزم بھی آتا ہے، ملٹی لنگوالزم بھی آتا ہے، کنورژن انالائسس بھی آتا ہے۔ بائی لنگوالزم مطلب دو لینگویجز کو آپس میں جب ملا کے ایک لینگویج بنتی ہے، وہ بائی لنگوالزم ہے، اور ملٹی میں دو سے زیادہ لینگویجز۔ ٹھیک ہے، ڈسکورس انالائز ہو گیا، لٹریسیز ہو گئی، یہ ساری جو اسٹڈیز ہے وہ اپلائیڈ لنگوسٹک کی برانچ ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کمپٹیشنل لنگوسٹک کی۔ تو کمپٹیشنل لنگوسٹک جو ہے وہ برانچ ہے، کمپیوٹر سائنس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، کمپیوٹر لینگویج کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں جو ہے کمپٹیشنل لنگوسٹک وہ صرف کمپیوٹر سائنس ہی پرفارم کر سکتے تھے، لیکن اگر اب دیکھا جائے تو ایک کمپلیٹ ٹیم ہوتی ہے، ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس کمپیوٹر سائنٹسٹ کے علاوہ بھی جو اس لینگویج کو پراپرلی یوز کر سکتے ہیں، اس کے تھرو جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کمپٹیشنل لنگوسٹک جو ہے میتھمیٹیشینز ہو گئے، نیورو سائنٹسٹ ہو گئے، سائیکو لنگوسٹک ہو گئے، ان سب کی فیلڈ کے اندر انٹر کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کی نالج تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عام ہے، ہر بچہ بھی کمپیوٹر چلانا جانتا ہے۔ ہاں آبویسلی کہ پروگرامنگ وغیرہ کے لیے باقاعدہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو پروگرامنگ کرتے ہیں، کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے الگ بات ہے، لیکن کمپیوٹر جو ہے اب آلموسٹ ہر فیلڈ کے اندر انٹر ہو چکی ہے۔ تو کمپیوٹر جو لینگویج ہے وہ آلموسٹ ہر فیلڈ پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جغرافیکل لنگوسٹک کی بات کی جائے تو یہ لینگویج کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کی سوسائٹی کے حساب سے الگ الگ جگہ میں، الگ الگ طبقے میں، الگ الگ علاقوں میں کس طرح سے لینگویج بولی جا رہی ہے، ان کی لینگویج میں کیا ڈفرینس ہے، علاقے کا لینگویج سے کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ اسٹڈی کرنے والے جغرافیکل لنگوسٹک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لینڈسکیپ دیکھ لیں, اگر ہم میپ کو اٹھا کے دیکھ لیں, تو اگر کسی بھی جگہ کے نیم ہم نے دیکھنے ہیں تو اس کے لیے ٹوپونیمی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. کس طرح سے الگ الگ علاقے کے لوگوں کے الگ الگ ایکسینٹس ہوتے ہیں, ان کی لینگویج کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, اسے ایک مرتبہ ریڈ کر لیے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب.